بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم یہاں پہ سورہ مؤمنون پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کی 11 آیتیں پڑھیں گے، پوری صورت نہیں، یہ صرف 11 آیتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان 11 آیتوں میں مؤمنین کی صفات کا ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ کون ایمان والے ہیں؟ فرمایا الذین، وہ ایمان والے، ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع یعنی سکون پیدا کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہے سکون۔ سوال اگر آپ سے پوچھا جائے خشوع کی میننگس بتائیں تو آپ کہیں گے بھی سکون۔ تو ایمان والوں کی پہلی صفت، سب سے پہلے کا ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ پہلی صفت کیا بیان کی؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں یعنی سکون پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 2 والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول کاموں اور باتوں سے بچنے والے ہیں۔ عن اللغو، فضول کاموں اور باتوں سے، معرضون، بچنے والے ہیں۔ نمبر 3 والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ نمبر 4 والذین هم لفروجہم حافظون، جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں سے یا اپنی باندیوں سے، یعنی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت تو کرتے ہیں لیکن اپنی بیویوں سے، اپنی باندیوں سے حفاظت نہیں کرتے، ان سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، تو ان پر کوئی الزام اور ملامت نہیں۔ فإنہم غیر ملومین، تو پھر ان پر کوئی الزام اور ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، ہاں جو کوئی اس کے علاوہ ابتغى، کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، وراء ذلك، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، فأولئک هم العادون، تو وہ لوگ حد سے نکلنے والے ہیں۔ تو یہ 4 صفتیں بیان کی۔ 5ویں صفت والذین هم لأماناتهم، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں، وعہدہم، اور اپنے وعدوں کا، راعون، خیال رکھنے والے ہیں یعنی امانت کی حفاظت کرتے ہیں۔ چھوٹی صفت والذین هم، اچھا یہ تو 2 صفت رہی، امانت کی حفاظت اور وعدے کی حفاظت۔ 7 صفت رہی الذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، ایسے ہی لوگ حصہ پانے والے، میراث پانے والے۔ میراث کیا ملے گی؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس میں حصہ ملے گا۔ ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ 11 آیتیں جس میں 7 صفات مؤمنین کی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ تو ان 11 آیات میں ایمان والوں کی 7 صفات کا بیان ہے، جو کہ ایمان والا ان مذکورہ، جو بھی ایمان والا، کہ جو بھی ایمان والا ان 7 صفات کو اپنا لے گا وہ کامل ایمان والا ہو جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا، اور اس کو حقیقی اور اصلی کامیابی مل جائے گی، یعنی آخرت کی کامیابی، کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور جنت کا حصول۔ دنیا تو اللہ انشاءاللہ اچھی بنا دے گا، آخرت بھی اچھی بن جائے گی جو ان پر عمل کر لے گا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ دنیاوی کامیابی ملے گی، یعنی جس کو لوگ کامیابی کہتے ہیں، مال دولت کا حصول، عزت و شہرت کا حصول، کوئی بھی مصیبت و پریشانی کا نہ آنا، معاشی طور پر اچھا ہو جانا، حلال زندگی کے حالات اچھے ہو جانا۔ حالانکہ در حقیقت یہ کامیابی نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کو میسر ہوتی ہیں لیکن سکون نصیب نہیں ہوتا، تو یہ ظاہری کامیابی ہے جس کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا۔ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے اصل کامیابی کا، لیکن کبھی اللہ یہ کامیابی بھی عطا کرتے ہیں اور کبھی نہیں بھی کرتے۔ البتہ آخرت کی کامیابی یقینی ہے، وہ انشاءاللہ اللہ ضرور عطا فرمائیں گے، اور یہ اللہ کی آزمائش کا طریقہ ہے کہ کبھی اللہ دنیا کی آزمائش دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ تو پہلی صفت جو بیان کی اس میں ایمان والوں کی وہ ہے نماز میں خشوع۔ کہ ایمان والوں کی کامیابی کے لیے جو صفات اللہ نے بیان کی ہے، پہلی صفت اس میں ہے نماز میں خشوع پیدا کرنا، یعنی اپنی نمازوں میں سکون پیدا کرنا۔ وہ کیسے حاصل ہوگا؟ وہ ایسے کہ دل میں بھی سکون پیدا کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا دھیان اور خیال دل میں نہ لانا۔ اور دوسرے یہ کہ اپنے اعضاء و جوارح کو سکون میں رکھنا، اپنے ہاتھ پاؤں نہیں رکھنا، ادھر ادھر دیکھنا نہیں، ہلنا جلنا نہیں، بار بار کپڑے وغیرہ صحیح نہیں کرنے، کھجانا نہیں، خارش نہیں کرنی،
یہ ہو گیا نماز میں خشوع یعنی سکون پیدا کرنا۔ دوسری صفت جو بیان کی ایمان وہ ہے لفظ سے پرہیز، ٹھیک ہے، یعنی ایسے کاموں اور باتوں سے اپنے آپ کو بچانا جس میں کوئی دینی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی اپنا وقت ضائع نہ کرنا۔ حدیث پاک میں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، من حسن، یہ السلام نہیں ہے، اسلام غلط رکھا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی حسن میں سے ہے کہ بیکار کاموں کو اور باتوں کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ تیسری صفت جو بیان کی وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، نبی نے زکوٰۃ فرائض، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب یہاں پہ زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا مراد ہے؟ دو باتیں ہیں مراد۔ پہلی تو یہ ہوتی کہ مال کی زکوٰۃ، یعنی اللہ نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے اور جو کہ اسلام کا ایک رکن ہے اس کو ادا کرنا۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے نفس کو، اپنے دل کو، دماغ کو، ظاہر و باطن کو پاک کرنا، یعنی شرک سے، اللہ کا شریک نہیں کرنا، تکبر سے اپنے آپ کو پاک کرنا، حسد سے، بغض سے، لالچ سے، بخل سے، خرچ نہ کرنے سے اور تمام گناہوں سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، یہ زکوٰۃ کے معنی مراد ہو سکتا ہے۔ یعنی پہلے ہو گیا مال کی زکوٰۃ اور دوسرا ہو گیا نفس کی زکوٰۃ، ٹھیک ہے جی، تو اپنے آپ کو، اپنے ظاہر و باطن کو، دل دماغ کو گندے خیالات سے، فحش باتوں سے، گالیوں سے، دیگر چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ چوتھی صفت جو بیان کی وہ ہے شرمگاہ کی حفاظت، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب شرمگاہ کی حفاظت؟ مطلب یہ کہ زنا سے، ناجائز طریقوں سے، اپنی شہوت کو پورا کرنے سے، ناجائز تعلقات سے، ان سب چیزوں کو اپنے آپ سے، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ صرف دو صورتیں ایسی ہیں جو جائز ہے، جو قرآن نے بتایا۔ پہلی کیا ہے؟ اپنی بیوی سے، جو قرآن کی آیت ہے کہ الا علی ازواجہم، اپنی بیوی سے، او معاملہ کر کے اپنی باندھی سے، باندھی اب ہوتی نہیں ہے، پرانے زمانے کی بات ہوئی۔ اگر اب بھی جنگ اور جہاد ہو جائے تو اس میں کافروں کی جو عورتیں آتی ہیں وہ باندھی ہوتی ہیں، تو اپنی بیوی سے جو کہ آپ کے نکاح میں ہے، اپنی باندھی سے جو کہ جنگ کی صورت میں قید ہوگا رکھیں گے، تو یہ دو صورتیں ایسی ہیں جن سے اپنی شہوت پوری کرنے کی اجازت ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں، جیسے اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت سے یا کسی مرد سے، یا عورتوں کا آپس میں، یا مردوں کا آپس میں، یا کسی بچے سے، کسی بچی سے، یا خود اپنے ہاتھ سے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں اپنی شہوت پوری کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں یہ سب حرام ہیں۔ دو طریقے جائز ہیں، اپنی بیوی یا اپنی بندی، اس کے علاوہ جتنے طریقے ہم نے بنا لیے ہیں یہ سب اللہ کو ناپسند ہے اور ناجائز ہے۔ اسی طرح غیر فطری طریقے صحبت کرنا، یعنی سیکس کرنا، یعنی جو اللہ نے مقام عطا کیا ہے اسی مقام میں آدمی اپنی خواہش کو پورا کرے، اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش اور شہوت کو پوری کرنا، اس میں عورت سیکس وغیرہ شامل ہے، یہ ناجائز اور غلط ہے۔ اسی طرح اپنی بیوی سے حیض اور نفاس، جب مینسز آتے ہیں تو ابھی شادی شدہ ہم لوگ نہیں ہیں، بعد میں ہو جائیں گے، تو مسائل بتاؤں، مختصر بتا رہا ہوں، ڈیپ میں نہیں جا رہا۔ اپنی بیوی سے مینسز اور نفاس کی حالت میں صحبت کرنا یہ بھی حرام ہے، اور یہ بھی اس زمرے میں آئے گا، شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کے زمرے میں۔ پانچویں صفت جو بیان کی وہ ہے امانت کی حفاظت، کہ امانت کا خیال رکھتے ہیں مؤمنین، یعنی ہر اس چیز کی حفاظت کرتے ہیں جس کی ذمہ داری لے، ٹھیک ہے، جس کی بھی مؤمن ذمہ داری لے جس بات کی وہ اس کی پاسداری کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں وہ امانت بھی شامل ہے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یعنی تمام شرعی فرائض اور واجبات ادا کرنا، حرام کاموں سے بچنا، کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک امانت ہے جو کہ ہم نے ادا کرنا ہے صحیح طریقے سے۔ اور وہ امانتیں بھی شامل ہیں جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جیسے کسی نے مال یا سامان آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھوایا تو اس کی حفاظت ذمہ داری، مومن اس کی حفاظت کرتا ہے، یہ نہیں کہتے کہ جی وہ تو مجھ سے ضائع ہو گیا، وہ چوری ہو گیا، وہ میں نے کھا لیا، یہ غلط۔ اسی طرح کسی نے کوئی راز کی بات بتائی تو اس کی حفاظت۔ اب کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ ہم کسی کو کوئی بات بتاتے تھے، کہتے ہیں دوسرے کو مت بتانا۔ ارے اللہ کے بندو، جس بات کی آپ خود حفاظت نہیں کر سکے تو دوسرا کیسے حفاظت کرے گا؟
جو بات آپ کے پیٹ میں نہیں رہی تو وہ دوسرے کے پیٹ میں بھی نہیں رہ سکتی. تو ایمان والوں کی پاک صفت یہ بیان کی کہ وہ رازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. کسی نے کوئی بات بتائی تو اس کو اپنے سینے میں دفن کر لیتے ہیں, کسی کو بتاتے نہیں ہیں. اسی طرح کسی کمپنی میں یا ادارے میں یا کہیں بھی کوئی کام آپ کے سپرد کیا جائے اور وقت اور اجرت طے کر لی جائے تو اب اس کام میں یا وقت میں خیانت کرنا یہ سب حرام ہے. یہ وقت آپ کے پاس امانت ہے, یہ کام امانت ہے, اس کو بخوبی انجام دینا ہے. یہ ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے اللہ نے. چھٹی صفت اللہ بیان کر رہے ہیں وعدے کی پاسداری. وعدہ پورا کرتے ایمان والے. یعنی آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا یا آپ سے کسی نے کوئی وعدہ کیا تو اس کی حفاظت کرنا. اور یہاں وعدے شرعی اور جائز وعدہ مراد ہے, نہ کہ غیر شرعی اور ناجائز. جیسے کسی نامحرم سے ملنے کا وعدہ کر لیا تو اب اس سے وعدے کو پورا کرنا جائز نہیں, حرام ہے, بلکہ اس کے خلاف ورزی میں ثواب ملے گا تو توڑ دینا چاہیے. ایسے ہی کسی غلط کام کا وعدہ کر لیا, ٹھیک ہے انشاءاللہ میں چوری کر کے دے دوں گا, میں فلاں جگہ سے پیسے اٹھا کے آپ کو دے دوں گا, فلاں کی چیز چرا لوں گا, فلاں کو مار دوں گا, وعدہ کر لیا, قسم کھا لی, یہ سب ناجائز ہے. ایسے وعدے کو پورا نہ کرنا چاہیے. ایسے وعدے کو پورا کرنا حرام. جائز و شرعی وعدے پورا کرنا یہ صحیح ہے. ساتویں صفت بیان کی نمازوں کی پابندی, خصوصاً فرض نمازوں کی پابندی. اسی طرح نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنا, نماز کو اپنے تمام کاموں پر مقدم رکھنا. فرمایا جو ایسا کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک دوسرے کاموں میں اور وقت میں برکت عطا فرما دیں گے. اچھا آگے تھوڑا دیکھیے, کہہ رہے ہیں کہ جو ان صفات کو اپنائے گا انشاءاللہ وہ جنت الفردوس جو کہ جنت کا اعلیٰ درجہ حاصل کر لے گا. تو میں اولئک هم الوارثون, جو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے گا 7 صفات, اولئک هم الوارثون تو اس کو حصہ ملے گا. کیا حصہ؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس, اللہ فردوس عطا کریں گے. اللہ اکبر. اور فردوس کیا؟ جنت کا بہت ہی اعلیٰ مقام. اور صرف عطا ہی نہیں ہوگا, فرمایا ہم فیہا خالدون, ہمیشہ رہیں گے, وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا. دوسری بات یہ فرمائی کہ ان 7 صفاتوں کو نماز سے شروع کیا. قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون, پہلی صفت بھی نماز, آخری صفت بھی نماز. تو یہ اشارہ اس طرف ہے کہ نماز کی اہمیت, کہ نماز کتنی اہم ہے, کتنا اہم فریضہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں حتیٰ کہ بیماری, سخت مصیبت, جنگ وغیرہ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں, البتہ طریقے میں اللہ نے آسانی پیدا کر دی. تو کیا یہ کہ بھائی بیٹھ کر پڑھ لو, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تھے, اور جنگ میں کہا کہ بھی آدھے لوگ پڑھ لیں آدھے لوگ جنگ کریں, پھر یہ فارغ ہونے تو دوسرے پڑھ لیں. کوئی اگر رکوع سجدہ نہیں کر سکتا اشارے سے کر لو, کھڑے نہیں کر سکتے بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے جو لیٹ کے پڑھ لو. شریعت نے طریقے میں آسانی کر دی, لیکن نماز کے اہتمام کی طرف اشارہ کیا. تیسری بات یہ کہ جو نمازوں کا اہتمام کرے گا تو انشاءاللہ باقی تمام صفات بھی اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو یہ صفات تھیں, یہ صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ الحمدللہ سورہ مومنون کی 11 آیتیں ختم ہو گئی. الحمدللہ.